آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بیٹیوں کی تربیت کو لے کے، اور ظاہر ہے بیٹیاں سب کو بہت پیاری ہوتی ہیں، بہت سانجی ہوتی ہیں، لیکن کس طرح میانہ روی رکھنی ہے سختی اور محبت کے درمیان، یہ والدین کو تھوڑا سمجھ آنا ضروری ہے۔ کتنا لمیٹیشن تک ان کو محبت دینی ہے، پیار دینا ہے، کتنی سختی کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا کھلاؤ سونے کا نوالا، لیکن دیکھو کس کی نظر سے؟ شیر کی نظر سے۔ ہاں، میں چیل کی نظر کہہ رہی تھی، کبھی کبھار ہمیں چیل بھی بننا پڑتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بچہ 6 سال تک بہت ساری چیزیں جذب کرتا ہے، لینگویجز بھی سیکھتا ہے، ایٹیکیٹس بھی سیکھتا ہے۔ جب وہ یہ نئی ریسرچ ہے، یہ جب ہمارے بچے 6 سال کے تھے چھوٹے تھے تب نہیں اتنا تھا، لیکن آج کل کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 6 سال تک بچہ جذب کرتا ہے۔ سو آپ لوگ فلیش بیک میں جائیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کی بچیاں چھوٹی تھیں اس وقت کیا ایز باپ آپ کا رول تھا ان کی تربیت؟ دیکھیں اس وقت تو جیسے ایک تو چھوٹی تھی، صرف کھیلنے کے لیے تھے ابا اس وقت؟ ابا کھیلنے کے لیے بھی تھے، لیکن ابا کو فکر بھی تھی کہ جب یہ بڑی ہوں گی ڈیفینیٹلی، جب ساتھ ساتھ جب بڑی ہو رہی ہے یا سیکھ رہی ہے یا کچھ، تو آپ کو اس کی تربیت، جیسے بچہ اگر کہیں ہم کسی کے گھر لے جاتے ہیں جی تو کہیں اکثر دیکھا ہوگا مائیں منع ہی نہیں کرتی کوئی چیز، اور وہ ڈیکوریشن پیسز۔ ہاں مطلب مجھے یہ تھا کہ کہیں اگر لے کے جانا ہے ان کو بچوں کو تو ان کو سکھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہ چیز نہیں اٹھانی، اور یہ پاسبل نہیں ہے بچے کے ساتھ کہ بچہ جائے اور بچہ آرام سے ہماری طرح بیٹھ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ماں باپ ایسا سوچتے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے۔ بالکل۔ آج کل میں نے بہت سارے دیکھا ہے کہ وہ بچہ کھیل رہا ہے، بچہ توڑ رہا ہے چیزیں، بچے کو ڈانٹ ہی نہیں رہے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کو یہ چیزیں سکھائیں اسی ایج میں، تاکہ بچے سیکھے سے کہ یہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ بچے کو منع کرو گے تو شاید وہ سیکھ جائے گا کہ یار میں نے یہ چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، تو وہ چیزیں بھی ذہن میں تھی کہ آج کل ماں باپ کے پاس ایک بہت اچھی ٹیکنیک آ گئی ہے، آئی پیڈ یا فون دے دو، ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے، آپ کہیں گے بھی نا کہ اس کو جھک کے سلام کر لو، میں باہر جاؤں گا، میں ہار جاؤں گا، گیم میں چھوڑ نہیں سکتا، ابھی میں جیتنے والا ہوں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بچہ کھانا کھاتا ہے کیا، دکھا کے کہ اگر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کھائے گا، کھا لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ اچھا، کیونکہ کچھ بھی کھلاؤ کھا لیتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم ٹی وی میں کارٹون لگا دیتے تھے نا، لگاتے تو تھے ہم بھی، ٹی وی میں کارٹون لگاتے تھے نا، تو بات تو ایک ہی ہے نا۔ آج وہ آ گیا، یا تو ٹی وی میں کارٹون لگاتے تھے یا خود کارٹون بنتے تھے، یا خود کچھ نہ کچھ کہانی سناتے تھے، شکلیں بناؤ۔ بچوں کو کھانا کھلانا ہمیشہ سے ایک ٹاسک رہا ہے نا ماں باپ کے لیے۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ آپ کھا لے گا، اس کی صحت ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ویٹ کا ہے، پچھلے مہینے سے اگلے مہینے تک جو اس کو گین کرنا چاہیے تھا وہ کر چکا ہے، وہی جو پہلے 3 مہینے سے ہمارا پینک شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی دفعہ ہم ڈاکٹر سے یہ بات پوچھتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ کھاتی نہیں ہے یا کھاتا نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے جب ان کو بھوک لگے گی وہ کھائیں گا، مگر مجال ہے یہ بات کسی ماں باپ کو زبردستی ٹھوس نہیں، جب بہت چھوٹے تھے، جب اسپون فیڈ کا ٹائم تھا اس وقت بھی ہمیں لگتا تھا کھاتے نہیں ہیں، کھلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آدھا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ یا نکال دیتے ہیں یا منہ بند کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ بس اس کو اتنا ہی چاہیے۔ مگر کسی ماں باپ میں یہ نہیں ہوتا تھا نا کہ ان کو لگتا تھا جتنا میں نے سوچا یہ پورا اس کے اندر کسی طرح زپ کھولیں اور ڈال دیں۔ اچھا، میں یہ بات کرنا چاہوں گی، جیسے میں نے آپ سے کہا بچے چھوٹے تھے تو دیکھیں اب باپ جو ہیں وہ نیچرلی بیٹیوں کو لے کے بڑے پوزیسو ہوتے ہیں، سو وہ والی ہوتی ہے نا کہ کبھی کبھار پابندیاں بھی لگتی ہیں کہ میں کالج لینے جاؤں گا یا میں اسکول لینے جاؤں گا، میں چھوڑنے جاؤں گا، اور بہت زیادہ سوچتے بھی ہیں وہ اس بارے میں، شاید مائیں اتنا نہیں سوچ رہی جتنا باپ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے جب چھوٹی تھی نا بچیاں تو اس وقت سوچا تھا میں نے کہ یار بڑی ہوں گی، ظاہر ہے ان کا میں نے خیال رکھنا ہے اور یہ وہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن میں اسکول چھوڑنے نہ گیا ہوں۔ اچھا، آپ کوئی بھی کام، مطلب میں اگر لاہور میں ہوں تو میری ڈیوٹی ہے، میں بغیر بتائے میں اٹھ جاتا تھا ٹائم پہ، میں کسی کو ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجتا تھا میں، اور میں خود چھوڑتا تھا۔ اچھا، وہ جو سیشن ہے ایک گفتگو کا بچیوں کے ساتھ، وہ جب آپ ان کو کہیں بھی اسکول یا کالج چھوڑنے جاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب ابو مجھے چھوڑنے جاتے تو ایک سیشن ہوتا تھا، ایک بیٹی اور باپ کے بیچ کی جو بات ہے وہ اس کو بہت ہوتی تھی۔ بالکل ہوتی تھی، اور ظاہر راستے میں
صبح صبح کا ٹائم آپ کو پتا ہے بچے تھوڑا سا ویسے بھی اس طرح ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوشش ہوتی تھی کہ بات ہو کہ آج یہ کرنا ہے اسکول میں یا یہ کھانا ہے, یا اس کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی تو وہ بتا دیتی تھی کہ آج مجھے تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں, میں نے آج اسکول میں یہ کرنا ہے, یہ جانا ہے. اور پھر پرمیشن جو ہوتی تھی نا بچوں کی کہیں اگر جانا ہے اسکول سے تو وہ پھر ظاہر ہے پھر میری پرمیشن کے بغیر تو کہیں نہیں جا سکتے تھے, وہ تو بڑا ضروری ہے. تو آپ سخت فادر تھے بالکل بھی نہیں یا نہیں تھے؟ جیسے اگر ہوتا ہے ہم جب بھی دوست کے گھر سٹے کرنے جانا ہے, یہ ساری چیزیں, مجھے فلانا رشتہ دار کے گھر نائٹ سپینڈ کرنے جانا ہے, تو ابا جو ہے اس معاملے میں بڑے سخت ہوتے تھے. نہیں, کسی دوست کی شادی اٹینڈ کرنی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس دوست کے گھر جا رہی ہے. اچھا, یہ پتا ہونا چاہیے, تو پھر میرا خیال ہے سختی نہیں ہوتی. اوکے. اگر آپ کو پتہ ہی, ہاں ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ جو میں کراچی شفٹ اسی لیے نہیں ہوا کہ بچوں کی جو بچپن سے جو کنڈر گارڈن سے جو فرینڈز ہیں وہ آج بھی ہیں. ابھی جو میری بڑی بیٹی کی ساری فرینڈز وہی گروپ ہے جن کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں, باقی فرینڈز کی بھی, تو کنڈر گارڈن سے ساتھ ہیں. تو ان کے پیرنٹس, ان کی فیملی, ہماری فیملی, ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور اگر میری بیٹی کہیں ان کے گھر جاتی تھی رات پہ کہ جی آج وہ اس کی برتھ ڈے, آج ہم وہاں رہیں گے, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی, ہمیں پتا تھا. اسی طرح باقی جو 2 چھوٹی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسے ہی کیا ہوا ہے کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں سب کو جانتے ہیں. تو یہ بار بار میں اس لیے کراچی نہیں آیا کہ میں پھر شفٹ ہو جاؤں, پھر ان کی نئی اسکولنگ کروں, ساری چیزیں کروں, تو یہ مشکل کام ہے. بچوں کی خاطر بھی پڑھائی کے لیے آپ نے کتنی انٹرفیرنس کی, جیسے نا بچوں کو کیا سبجیکٹس لینے ہیں, کون سا اسکول ہونا چاہیے, وہ ماں کا زیادہ ہاتھ ہے, بہت زیادہ, وہ ماؤں کی ہی ریسرچ ہوتی ہے. اچھا, کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کپلز میں وہی شخص بیک سیٹ پہ چلا جاتا ہے جس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ باپ زیادہ اچھا سنبھال رہا ہے. کبھی دونوں میں ایک, یہ تو طے ہے کہ جو ایک ذرا زیادہ ریسرچ کر بیسڈ ہوگا یا زیادہ اندر گھس کے چیزوں کو سمجھ کے اور آگے چلنے کی جس میں صلاحیت زیادہ ہوگی, پھر دوسرا اس پہ چھوڑ دیتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے ہم لوگ, کیونکہ جس طرح ہم لوگ ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم مائیں زیادہ کرتی, میں بھی اپنے گھر میں بچوں کے لیے فیصلے زیادہ اسٹڈیز کو لے کے میں کرتی ہوں, آپ بھی اپنے گھر میں کرتی ہوں گی, لیکن بہت سارے اگر آپ دیکھیں نا ماسز میں فادرز زیادہ اگر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے اور ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ سبجیکٹ لے لو. کیونکہ ٹیچنگ بھی کی ہوئی ہے, جی بچوں کو پڑھایا تھا تو اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہے بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے, تو وہ زیادہ انٹرفیرنس کرتی تھی. یہ ایک بات تو طے ہے نا کہ ایک انسان ہے جس نے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے دن میں, ہے نا, اسکول کے لنچ باکس پیک کرنے سے لے کر پھر جیسے ہی وہ آ جائیں لے کر آنا, اور اس کے بعد باقی دن اور جو کچھ بھی دیکھنا ہے. اور ایک باپ ہے جو شام کو آتا ہے, سو اس کا انٹریکشن بچے کے ساتھ کم ہے. تو ماؤں کو ان کی سائیکی, ان کی ضرورتیں وہ سب زیادہ پتہ ہے باپ سے. اس میں کوئی اچھا, جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ آج کل کی بیٹیوں کو پالنے کے لیے ہمیں ان کو ایک جملہ یہ کہنا ہے کہ بیٹا صرف دلہن نہیں بننا, دلہن بھی بننا ہے لیکن صرف دلہن نہیں بننا, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. سو اس کو لے کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پھر میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. ظاہر ہے آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے پتہ ہوگا یہ کہ آپ کی بھی یہی سوچ ہے اور منا میں آپ نے یہ سوچ ڈالی ہوگی.